گھر دولت اور کاروبار میں برکت کے لیے اور اولاد کے حوالے سے جو نافرمان ہے اس کو تابع دار کرنے کے لیے اور جو بے اولاد افراد ہیں ان کے لیے آج کا بہت ہی خاص اور لاجواب عمل آپ کو عرض کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن آج کا ہمارا جو تعلق عمل کا ہے، جو وظیفہ آپ کو بتائیں گے، اس میں مرد و خواتین سب کو اس کی اجازت ہے۔ طریقہ کار آپ نے سمجھنا ہے، پوری گفتگو سنیں گے تو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ خاص طور پہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بندش کے حوالے سے ہے اور دست غیب سے مدد کے حوالے سے، یعنی کہ وہ مدد جس کی ہر انسان کو تلاش ہے۔ ہر انسان اس مدد چاہتا ہے کہ وہ مدد میرے لیے آئے، چاہے کوئی ولی ہے، چاہے کوئی غوث ہے، چاہے وہ قطب ہے، چاہے کوئی ابدال ہے، چاہے وہ صوفی ہے، چاہے کوئی بزرگ ہے، چاہے کوئی نیک مرد ہے، چاہے کوئی نیک خاتون ہے، کوئی مسجد والا ہے، بازار والا ہے، گھر والا ہے۔ ہر خاتون، ہر مرد یہ چاہتا ہے کہ میرے لیے دست غیب سے مدد آئے۔ وہ دست غیب سے مدد کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی ایک ایسی مخلوق ہے جسے فرشتے بھی کہا جا سکتا ہے، نیک روحانی طاقتوں کی صورت کے اندر۔ وہ روحانی طاقتیں جب آتی ہیں تو وہ اللہ کے حکم سے آتی ہیں۔ مثلا میں آپ کو ایک صحیح مسلم شریف سے حدیث مبارکہ جو ہے وہ عرض کرتا ہوں اشارتاً۔ پوری اگر بات پوری روایت اور پوری چیز بیان کریں گے تو پھر تو 10 12 15 منٹ لگ جائیں گے، میں 1 منٹ میں 2 منٹ میں بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں۔ یسبحونک و یحمدونک و یحللونک و یسالونک، جہاں پر دیکھیں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی ایک جماعت ہے، تبارک و تعالی ملائکتن سیارہ یبتغون مجالس الذکر فاذا وجدوا مجلسا فیہ ذکر قعدوا معہم۔ اللہ کی ایک ایسی جماعت ہے جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے نا، یعنی کہ اللہ کو جو یاد کرتا ہے، تو وہ جماعت جون سی ہے وہ اللہ کے حکم سے اس کی فریاد کو سنتی ہے، یعنی کہ اس کے پیغام کو لیتی ہے ساتھ۔ وہ وہاں آ کے بیٹھ جاتے ہیں جہاں پر وہ بیٹھ کر فریاد کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ظاہری بات ہے وہاں پر تھوڑا سا ڈسپلن ہونا چاہیے، لباس پاک، جگہ پاک، ماحول ٹھیک ہونا چاہیے، خوشبو کا ماحول ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے جہاں پہ آپ نے بیٹھ کے آپ نے تھوڑا سا استغاثہ کرنا ہے، دعا کرنی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ فرشتے اللہ کے حکم سے آتے ہیں اور اللہ کے حکم سے ہی واپس جاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو حکم فرمایا ہوتا ہے کہ جاؤ، اور وہ اللہ کے حکم سے آ جاتے ہیں۔ جب وہ بات کو سن لیتے ہیں، سننے کے بعد جب وہ واپس لوٹتے ہیں تو رب نے خود بھیجا ہوتا ہے، پھر بھی رب پوچھ رہا ہوتا ہے من این جئتم، وہ فرشتوں بتاؤ تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ زمین پر گئے تھے، جئنا من عند عباد اللہ کا فی الارض یسبحونک و یحمدونک۔ اب وہ فرشتہ ساری بات بتاتا ہے، یا اللہ وہ تیری تسبیح بیان کر رہا تھا اور وہ یہ دعا مانگ رہا تھا، یہ اپنا جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ مالک میں تنگ دستی میں ہوں، مالک میں غربت میں ہوں، مالک میں فقر و فاقہ میں ہوں، مالک میں پریشانی میں ہوں۔ تو اللہ پاک فرشتوں کو گواہ بناتا ہے۔ پہلے اللہ پاک فرماتا ہے کہ فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، پھر پاک پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ اب آپ کی گواہی کے بعد اس بات پر گواہی ہے کہ جو اس نے مانگا ہے وہ میں نے اس کو عطا کر دیا ہے۔ اور وہ فرشتوں کو اللہ حکم فرماتا ہے اور وہ فرشتے اللہ کے حکم سے آتے ہیں اور اس بندے کی دست غیب سے ان معاملات میں مدد کرتے ہیں جو معاملات میں وہ مدد کا طلبگار ہوتا ہے۔ آپ کو یہ بات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ فرشتوں کی مدد آتی تب ہے جب آپ اپنے رب کی بارگاہ میں عرضی لگاتے ہیں۔ اب عرضی لگانے کا جو طریقہ ہے رب کی بارگاہ میں، اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ جو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگر اس انداز میں آپ عرضی لگا کر سو جاتے ہیں رات کو، کچھ بھی نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، کچھ بھی کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں کرتے آپ، بس یہ اس طریقے سے آپ عرضی رب کی بارگاہ میں لگاتے ہیں جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یقین مانیے آپ کی اسی وقت عرضی اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ وہ طریقہ کار کیا ہے؟
وہ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ معمول کے مطابق رات کو عشاء کی نماز پڑھیں۔ وظیفہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ میں آپ کو ارجنٹ جو ہے اپنے کام پاک پروردگار عالم کی بارگاہ میں فوراً اپنی منظوری کروانے کے لیے اور اپنے آپ کو، اپنے معاملات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے آپ یہ طریقہ اپنائیں۔ یہ بزرگوں کا طریقہ ہے، یہ اولیاء کاملین کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور انبیاء و مرسلین نے بھی فرمایا کہ اس طریقے سے آپ جو ان سے ہے وہ رب کی بارگاہ میں عرضی لگائیں۔ یہ بڑا خاص طریقہ ہے، یعنی کہ ہر مرد کو، ہر عورت کو، ہر بچے کو، ہر بزرگ کو، ہر جوان کو یہ طریقہ اپنانے سے ایمان میں بھی بے انتہا طاقت ملے گی اور اس کے رزق میں بھی بے انتہا برکت ہوگی۔ بڑے بڑے عاملین اور بڑے بڑے جادوگر، بڑے بڑے شیطانی عامل کیے گئے وہ جادو جس کو توڑوانے کے لیے آپ بڑے بڑے تگڑے بابوں کے پاس گئے، لاکھوں روپے خرچ کیے، آپ کا کام نہیں ہوا۔ یہ عمل کریں، اس کے لیے علم والا ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے زہد و تقوی والا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر سود خور ہے، اگر کوئی زانی ہے، اگر کوئی شرابی ہے، اگر کوئی بدکار ہے، اگر کوئی گناہگار ہے، اگر کوئی سیاہکار ہے، اگر کوئی خطا کار ہے، اگر کوئی بد اعمال ہے، یعنی کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے لے کے حضرت آپ کی ویڈیو دیکھنے تک شاید کہ میں نے کوئی نیک عمل نہ کیا ہو، ایسے شخص کے لیے بھی یہ عمل ایسے ہے جیسے اس کو فوراً رب کی بارگاہ میں پیش کر دے گا، ایسا کمال کا عمل ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ آپ نے رات کو عشاء کی نماز پڑھنی ہے، پڑھ کے آپ نے اپنے بستر پہ آنا ہے اور لیٹ جانا ہے، کچھ بھی نہیں پڑھنا، بس لیٹے لیٹے آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے، چہرہ آپ کا آسمان کی طرف ہو، اور پہلا جملہ جو آپ نے بولنا ہے، مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بزرگ، جوان ہو یا کوئی بھی، کوئی پابندی نہیں، پہلا جملہ جو آپ نے بولنا ہے وہ یہ ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میں سچی توبہ کرتا ہوں اپنی زندگی کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ 3 دفعہ وہ کہے دل سے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، 3 دفعہ کہے، پھر کہے کہ یا اللہ میری مدد فرما، یا اللہ میری مدد فرما، یا اللہ میری مدد فرما، پڑھ کے، ٹھیک ہے، تو وہ پہلا کلمہ پڑھے، پہلا کلمہ، اول کلمہ، ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر دوسرا کلمہ بھی ساتھ میں پڑھ لیا جائے تو وقت نزا، یعنی کہ آخری وقت جب موت کا وقت آتا ہے تب کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ دوسرا کلمہ بھی پڑھ لیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں کہتا ہوں کہ 40 سالہ، 50 سالہ، 100 سالہ بھی بندش ہے نا، وہ ٹوٹ جائے گی، یقین مانیے۔ وہ کام جو آپ کے کام زندگی میں کبھی نہیں ہو سکتے، آپ کو لگتا ہے، ان تمام کاموں کے لیے آپ یہ عمل کریں۔ میں کہتا ہوں فوراً فرشتوں کی مدد آپ کے لیے آئے گی اور راتوں رات آپ کے صبح اٹھنے سے پہلے پہلے آپ کے وہ تمام کام ہو جائیں گے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ رات کو آپ نے یہ عمل کرنا ہے اس طریقے سے، روزانہ صبح اٹھتے ہی آپ نے فجر کی نماز کے بعد فجر پڑھنی ہے، فجر کی نماز کے بعد 41 ٹائم، 41 مرتبہ، اول آخر آپ کچھ بھی نہ پڑھیں، 41 مرتبہ آپ نے درود سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں خاص راز ہے کیونکہ اسی میں ہی جو ہے وہ کڑا بھی ہے، اثار بھی ہے۔ مجھے معلوم ہے، ان ساری نزاکتوں کو میں جانتا ہوں پوری ذمہ داری سے، کیونکہ یہ عمل بزرگوں سے ملا ہی ایسے ہے اور کیا بھی ایسے ہے، کروایا بھی ایسے، اور ہزاروں لوگوں نے فائدہ حاصل کیا۔ 41 ٹائم آپ نے 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی، پڑھنے کے بعد پانی پر دم کرنا ہے اور وہ پانی آپ نے پی لینا ہے، چہرے پہ مساج کر لیں، سر پہ پانی پی لیں، پینے کے بعد آپ دعا کریں۔ دعا اپنے مقصد اور حاجت کو لے کر کریں، جو بھی آپ کا مقصد ہے، حاجت ہے، یقین مانیے
یہ عمل اس طریقے سے اگر آپ کر لیتے نا، پھر بچہ ہو، بزرگ ہو، جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، کوئی بھی ہو، بندش کا معاملہ اس کی زندگی میں نہیں رہے گا. میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں. اس کی ہر قسم کی بندش ٹوٹ جائے گی. اور دعا میں جو رب کی بارگاہ میں وہ عرضی لگائے گا، بزرگ فرماتے ہیں کہ 7 دن کے اندر اندر اس کے معاملے کو بہتر کر دیا جائے گا. یہ عمل آپ پوری زندگی روٹین کے مطابق بھی کر سکتے ہیں. ایک حاجت کے لیے 7 دن یا 11 دن بھی کر سکتے ہیں، اور آپ اس کو 6 ماہ، سال مسلسل جیسے آپ کرنا چاہیں کریے گا ضرور. یہ عمل آپ کو روحانیت کا ایسا سمندر دے کے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں دیں گے. اجازت دیجیے. السلام علیکم.